جس طرح انسان کے پاس 4 قسم کے جو مال ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے پاس، مسلمان کے پاس زمین ہو تو اس زمین کی پیداوار اور جو فصل ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو عشر بھی بول دیا جاتا ہے اور نصف عشر بھی بول دیا جاتا ہے۔ عشر یعنی 10%، 10واں حصہ، اور عشر عشیر یا نصف عشر جس کو بول دیا جاتا ہے، نصف عشر جس کا معنی ہوتا ہے 20واں حصہ۔ تو قرآن کریم کی آیات اس پر، اس کی وجوب کے لیے، اس کی فرضیت کے لیے آیات بھی نازل فرمائی اللہ رب العزت نے۔ ایک آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو تم خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم تمہیں زمین میں سے پیداوار دیتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ یہ الگ سے اللہ رب العزت نے زمین کی پیداوار خرچ کرنے کا قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، ورنہ مما کسبتم کمائی میں یہ بھی چیز تھی، الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو الگ کیلکولیٹ کر کے زمین کی پیداوار کو خرچ کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو الگ سے حکم فرمایا۔ ایسے ہی دوسری آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم اپنی کٹائی کے دن کا حق ادا کر دو، اپنی کٹائی کا حق ادا کر دو، اپنی فصل کا حق ادا کر دو۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے، بخاری وغیرہ میں موجود ہے روایت، ان فی ما سقط السماء والعیون العشر، کہ جو آسمان کے پانی یعنی برسات سے اور جو چشموں سے جو پیداوار تمہارے ہوتی ہے وہ عشر ہے، اس میں عشر ہے، یعنی اس میں 10% ہے۔ وما سقی بالنضخ نصف عشر، اور جو تم آلات کا استعمال کر کے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے اگر تم سینچائی کرتے ہو تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 10% کا آدھا ہے نا، 10% کا آدھا، 5%، میں 20 بول رہا ہوں، ہاں 5%، اسی کو ہمارے وہاں یہ 10واں حصہ بول دیتے ہیں، عشر یعنی 10واں حصہ، اور نصف عشر یعنی 20واں حصہ، 20واں حصہ، تو 100 کا 20واں حصہ کتنا ہو گیا؟ 5%، اور 10واں حصہ کتنا ہو گیا؟ 10%، ہے نا۔ تو جو آسمانی یا جو چشمے وغیرہ کے پانی سے جو آلات وغیرہ جو انسان کی سینچائی نیچرل طریقے سے اگر ہو جائے کھیت کی تو اس کا 10% زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ بنتی ہے، جو اس کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آلات وغیرہ ٹیوب ویل وغیرہ ایسے ہی نہر وغیرہ کا جہاں سسٹم ہے وہاں انہیں کچھ اماؤنٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے، پے ادا کرنا پڑ رہا ہے کہ سرکار کو پانی کے عوض میں، تو وہاں 20واں حصہ یعنی 5% ہے۔ لیکن کل بھی یہ بات آئی تھی کہ ہندوستان کی زمینوں کے متعلق، چونکہ ہندوستان کے جو زمیندار ہے، جو زمین کے مالک ہیں، وہ ہندوستان کی زمینوں کا سسٹم یہ ہے کہ اصل میں وہ مالک نہیں ہے، سرکار ہی، گورنمنٹ اس کا اصل میں مالک ہے۔ تو اس وجہ سے آزادی کے بعد سے یہ سسٹم ہوا ہے، تو جب سے یہ سسٹم ہوا تب سے آزادی کے بعد سے آج تک کے مفتیان اکرام کی الگ الگ دو رائے رہی ہے ہر دور میں۔ بعض کہتے ہیں ایسی زمینوں پر 10واں اور 5واں 10% اور 5% لاگو ہوگا، اور بعض بڑے بڑے مفتیان اکرام کہتے ہیں کہ جب زمین ہی گورنمنٹ کی ہے، یا یہ تو صرف ایک دھارک ہے زمین کے، حقیقی مالک نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر نہیں ہے۔ دونوں طرح کی رائے ہیں، بڑی بڑی تعداد ہے، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن محتاط طریقہ یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں۔ 10%، 20%، 5% کی بات ہے تو اس کو ادا کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے، تو ادا کرنے میں بہرحال احتیاطی پہلو ہے۔ تو 10 اور 20% جو بھی فصل ہو اس فصل کو خرچ کریں یا اس کی قیمت کو خرچ کریں، جیسے ابھی گیہوں ہوں گے یا سرسوں جو بھی ہوں، تو یہ ظاہر سینچائی سے ہو رہے ہیں تو 5% اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن دونوں رائے ضرور رکھے، اگر کوئی نہیں نکالے تو اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، ہے نا، زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کرایہ دار جو کرائے پہ زمین لیتا ہے عشر وہ ادا کرے گا یا مالک ادا کرے گا؟
میں نے اکرم بھائی سے زمین لے رکھی ہے ٹھیکے پہ، جس کو کرائے پہ ٹھیکے پہ بھی بول دیا جاتا ہے. تو اب جو زمین یوں میں کرائے پر لی ہے، میں اس کا 5% یا 10% ادا کروں گا، یا جو زمین کے مالک ہے وہ ادا کریں گے. اس میں بہرحال اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ مالک کے اوپر ہے، مالک کے اوپر. لیکن صاحبین یعنی خود امام ابو حنیفہ کے ہی 2 اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ایگری نہیں کرتے ہیں امام صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نہیں، مالک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، جو 10% ہوگا وہ کرایہ دار کے اوپر ہوگا جو کرائے پر لیتا ہے. اور موجودہ دور کے اعتبار سے جو فتویٰ احناف نے دیا ہے وہ صاحبین کے قول ہی پر ہے کہ مالک کے اوپر نہیں ہوگا 5% یا 10%، کرایہ دار کے اوپر پرسنٹ ہوگا. اب جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اگلا مسئلہ، یہ مسئلہ بہت پوچھا گیا مجھے گاؤں کے اندر، کہ زمین کرائے پر دینے میں کچھ مولویوں نے بتایا کہ حرام ہے. جیسے اپنے ہاں کیا سسٹم ہے کہ 1 بیگھہ کتنے گیہوں کے بدلے میں دے دیں؟ 1 بیگھہ 1 من 40 کلو کے بدلے میں دیا جاتا ہے. تو یہ چل پڑا ہے، لیکن یہ مجھے حوالے بھی دیے گئے، ریفرنس دیے گئے کہ فلاں مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ ان کی غلط بات ہے، یہ شکل جائز ہے، یہ شکل جائز ہے. دیکھیں، یہ کرائے کے متعلق 3 ہی شکلیں بن سکتی ہے، تین شکلیں بن سکتی ہے. ایک شکل ہے جزء غیر معین، یعنی جو پیداوار بنے گی اس زمین سے، زمین کی جو پیداوار ہے اس سے جو پیداوار بنے گی اس میں سے ڈیلنگ ان کی اس طرح ہو اور ان کی جو پارٹنرشپ ہو، یعنی حصے جو ان میں تقسیم کیا جائے کہ اتنا آپ لوگے اتنا آپ لوگے، وہ اگر غیر معین ہے، غیر معین یعنی فکس نہیں ہے. نہ تو زمین کی کوئی جگہ فکس ہے، جیسے میں نے اکرم بھائی کو 10 بیگھے زمین رینٹ پہ دی ہے یا اس پہ دی ہے. میں نے یہ کہا کہ ان 10 بیگھے میں سے جو ادھر کی جو نیچان کی جو زمین ہے، اس کی 1 بیگھے کی یا 5 بیگھے کی یا 2 بیگھے کی، تو جتنی بھی ہوئی پراپرٹی یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ پہلے معین کو سمجھ لیتے ہیں. جزء معین بالاتفاق جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. جزء معین یعنی فکس پارٹ، چاہے وہ پارٹ زمین کا فکس ہو یا وہ انکم کا ہو. زمین کا ہو، جیسے 10 بیگھے میں نے ان سے لی تھی، میں نے کہا کہ اس طرف کی جو 10 بیگھہ ہے، ان میں سے جو 2 بیگھہ کی جو اس طرف کی زمین ہے، اس میں جتنا بھی گیہوں ہوا یہ کیا ہوگا، میرا ہوگا، اور باقی 8 کا آپ ہوگا. تو میں نے 2 بیگھہ جو فکس کیا ہے نا، یہی پارٹ متعین ہے، فکس پارٹ ہے. جب بھی ہم پارٹ کو فکس کر لیں گے تو یہ صورت جائز ہو جائے، ناجائز ہو جائے، ہے نا. میں یہ ڈیلنگ ہوتی ہے ہماری کہ میں 10 بیگھہ آپ کی زمین کھڑوں گا، اس میں بیجوں گا، سب کچھ کروں گا. لیکن اکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرف کی، یعنی کسی ایک طرف کی، وہ متعین کر کے فکس کر کے بتا دے کہ یہ جو 2 بیگھہ ہے یا یہ جو 4 بیگھہ ہے، 5 بیگھہ ہے، فکس کر کے اس کے اندر جتنا بھی گیہوں ہوا یہ کیا ہوگا، میرا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو 5-7 بیگھہ بچے گی وہ آپ کا ہوگا. یہ صورت جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ ایسا عین ممکن ہے کہ اسی میں ہو، جو 5 بیگھے میں نے بتائے ہیں فصل اسی میں نکلے، دوسرے والے میں کچھ نکلے ہی نہیں. تو یہ تو ایک ایسی بات کے لیے ڈیلنگ ہو گئی جو مجہول ہے، جو چیز مجہول ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں تو کچھ ملے گا نہیں، سارا مجھے ہی مل جائے. یا یہ کہ جو میں نے ڈیلنگ کی ہے، وہ جو جتنے بیگھے میں نے فکس کیے ہیں وہ بیگھے وہاں کچھ ہو ہی نہیں، دوسری جگہ پہ ہی ہو، تو مجھے کیا ملے گا. تو بہرحال یہ ایک جھگڑے کی بھی نوبت ہے، مجہول ہے اس میں، یعنی نامعلوم ہے، کوئی متعین نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ صورت سب کے یہاں، تمام ائمہ کا یہاں یہ صورت کیا ہے، ناجائز ہے. تو یا تو ایک کیا کر دی جائے چیز، زمین کا کوئی پارٹ جزء معین یعنی فکس پارٹ زمین کا متعین کر دیا جائے، یا اسی زمین کی پیداوار میں سے اکرم بھائی مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 10 بیگھہ تک، یہ 10 کیونٹل تک تو میری ہوگی، جتنی بھی پیداوار ہوئی اس پیداوار میں سے جتنی ہوئی اس میں سے نکلی، اس میں سے 5 کیونٹل یا 10 کیونٹل تو میرے ہیں، باقی والی آپ کی ہیں. یہ صورت بھی، کیونکہ اس میں کیا ہو گیا، پارٹ فکس ہو گیا، فکس پارٹ ہو گیا کہ 10 کیونٹل تو میرے ہیں، باقی والے آپ، ہو سکتا ہے 10 ہی نہیں ہو. تو یہ بھی مجہول ہے، اس وجہ سے یہ صورت بھی ناجائز ہے. لیکن یہ کب ہے، جب یہ ہو کہ اس میں سے جو پیداوار ہوگی اس میں سے 10 کیونٹل میلے ہیں، تبھی تو یہ پارٹ متعین پارٹ ہوگا. لیکن اکرم بھائی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں 100 بیگھہ آپ کو زمین دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں 10 کیونٹل گیہوں لوں گا،
ضروری نہیں اسی پیداوار میں سے، کہیں سے بھی میں لوں گا بس. تو اب یہ پارٹ نہیں ہے، یہ تو زمین کا پارٹ ہے نہیں، یہ تو گویا کہ کیا ہو گیا، کرایہ ہو گیا، رینٹ ہو گیا. رینٹ عام طور پر پیسوں میں ہوتا ہے، اور یہاں رینٹ کی جو ہم نے رینٹ متعین کیا وہ گیہوں کو کر دیا، تو یہ صورت جائز ہے. اپنے یہاں جو شکل چلتی ہے وہ یہی صورت ہے، اور یہ صورت جائز ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اسی میں سے بھائی 1 بیگھے کے بدلے میں 40 کلو گیہوں لیا جاتا ہے نا، تو یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ اسی میں سے نکلیں گے تو دیں گے. کہیں سے بازار کے خرید کے لے آؤ، ہمیں 1 من کے پیسے دی دو پرتے بیگھا. تو یہ پارٹ فکس ہے ہی نہیں. جب پارٹ فکس نہیں ہے تو یہ ناجائز شکل نہیں ہے، یہ شکل کیا ہے، جائز ہے. تو پہلی شکل تو سب کے یہاں ناجائز ہے، وہ کون سی، کہ ایک فکس پارٹ ہو، چاہے پارٹ وہ زمین کا فکس ہو یا پیداوار کا پارٹ فکس ہو، دونوں صورتوں میں یہ شکل کیا ہوگی، ناجائز ہوگی. اور دوسری شکل ہے جائز کی، جو سب کے یہاں اتفاقی شکل ہے، جو سب کے یہاں کیا ہے، اتفاقی شکل ہے، جو متعین پارٹ نہیں ہو، یعنی پرسنٹیج ہو، کیا ہو، پرسنٹیج. غیر معین یعنی غیر فکس، جو فکس نہیں ہو ایسا پارٹ ہو، ہے تو پارٹ لیکن فکس نہیں ہے. وہ جو ہم نے